اختیار ولی صاحب، یہ آپ نے سن لیا مہر بانو قریشی صاحبہ کو بھی اور شیلا رضا صاحبہ کو بھی. پہلے تو پی ٹی آئی آپ کو فارم 47 کا تانا دیتی تھی، اب تو سینئر قیادت پیپلز پارٹی کی بھی دبے لفظوں میں بلکہ کھلے عام فارم 47 کی بات کرتی ہے آپ کے حوالے سے. اور دوسرا، آج جو میں بار بار سوال اٹھا رہا ہوں کہ آج رانا صاحب نے جب ایاز لطیف پلیجو، راشد سمرو اور دیگر سے رابطہ کیا، مذاکرات کی بات کی، تو جواب کیا ملا ہے؟ کیونکہ انڈس ہائی وے بند ہے، قومی شاہراہ بند ہے، گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں، کو عوام کی سہولت کے لیے حل بھی نکالا جا رہا ہے یا نہیں؟ اور جواب کیا تھا ان کا مذاکرات کے اوپر؟ سر دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے نا کہ ایک تو آپ کے ملک میں، ہمارے ملک میں ہمارا پاکستان کچھ ایسا پاکستان بن گیا ہے نا، یہ اسی لیے اس کو سافٹ اسٹیٹ کہتے ہیں کہ چلے آپ ہارڈ کر لیجئے، کہیں بھی آپ کوئی ملکی مفاد کے آپ اس کو ملک کے فائدے میں کوئی پروجیکٹ لائیں جی، تو وہ پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں، اور پولیٹیسائز ہو کے وہ برباد ہو جاتے ہیں. کیا ارادہ کیا ہے؟ قحط سالیوں کی طرف جانا ہے، خشک سالیوں کی طرف جانا ہے؟ دیکھیں، پروجیکٹ آئیں گے، بنائیں گے، آپ کی مرضی سے بنائیں گے، سب کے کنسنٹ کے ساتھ بنیں گے. اور پاکستان نے ترقی کرنی ہے، ہم نے کیا آگے نہیں بڑھنا، ہم نے بس ادھر ہی رہنا ہے. ٹھیک، اللہ کرے، صرف اللہ انہی کرے. نعروں کے ساتھ جینا ہے کہ صرف اسی کے ساتھ جینا ہے کہ بھنگ کی کاشت کرو، انڈے لے لو، مرغیاں لے لو، کٹے لے لو، مسافر خانے بناؤ، لنگر خانے بناؤ. نہیں، وہ تو پی ٹی آئی کے پروجیکٹس ہیں نا. پاکستان بنائیں گے، انقلاب لائیں گے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کیا ہمارا مقدر اس ملک کا بس صرف یہی ہے کہ خالی خولی نعرے ہوں گے کہ غریب اور امیر کا ایک پاکستان ہوگا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا آج یہ 5واں شو ہے تقریباً. آپ ذرا سن لیں مہر بانو بھی، میں نے بڑے آرام سے آپ کی ساری گفتگو سن لی. آپ جو جب ہم کرتے اور یہ آپ معصوم ہے ہی نہیں نا، تب آپ کی اکنامک گروتھ کیا تھی، آپ کی جی ڈی پی کیا تھی، میرے خیال میں آپ معصوم ہے نہیں. یہ ذرا بتا بولنے دیجئے عوام کو. چلیں موقع دیں، آپ میرا ٹائم نہ لے لیں، آپ میرا ٹائم نہ لیں، آپ میرا ٹائم نہ لیں، آپ اپنا ٹائم بات پوری کر لیں، آپ اپنی باری پہ بات کر لیجئے. بات پوری کی. ویسے بھی آپ کی جماعت کا جو اوورآل قومی مفادات کا جو بھی کوئی پروجیکٹ ہو، کوئی ایشو ہو، تو آپ کا کردار اس میں یہی ہوتا ہے جیسے وہ محلوں میں ایک ماسی نہیں ہوتی وہ لڑائیاں کرانے والی کہ اس گھر کی بات یہاں پہنچا دی، اس کی بات وہاں پہنچا دی. آپ کا کام ہی یہی ہے. تو ذرا کچھ ملکی مفادات کا خیال رکھ لیا کرے. یہ پاکستان ہے، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے خیبر پختونخوا ہو، چاہے بلوچستان ہو، چاہے وہ کشمیر ہو، یہ سارے صوبے مل کر ایک گلدستہ بناتے ہیں اور اس کا نام پاکستان ہوتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی اپنی حکومت، آج آپ کو اتنی اچھی باتیں یاد آ گئی ہیں، آپ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، آپ یہاں پر بیٹھ کے اس وقت ایک پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں. 4.25 سال جو اس ملک پہ حکومت کر کے گئی ہے، 12 سال سے خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے، اور آپ کے لیڈر جو اس وقت اڈیالہ میں پڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ پر جلسے میں دی تھی کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں 350 ڈیم بنائے ہیں. مہر بانو قریشی صاحبہ، آپ اس میں سے مجھے 30-35 ڈیموں کا نام بتا دیں. چلے دفع کرے 30-35 ڈیموں کو، آپ اس میں سے 5 ڈیموں کا نام. وہ آپ نے حکومت نہیں ان کی پوری ہونے دی نا، ان کی مدت نہیں پوری ہونے دی آپ نے ان کی. پہلے آپ نے لے آئے اجمل جامی صاحب، اجمل جامی صاحب، میرے خیال میں ان کو بول لینے دیں اور ان کو بات کر لینے دیں. وہ اپنی جماعت کی اچھی ترجمان ہے، آپ ان کا ساتھ نہ دیں تو بہتر ہوگا. بول لینے دینا، وہ آپ سے اچھی ترجمانی کر سکتی. نہیں، میں تو آپ کو اپنی باری پہ نمبر نہیں، اچھا ولی صاحب، آپ موقع آپ ہی نہیں دے رہے ہیں. مہر بانو میڈم، آپ اپنی باری پہ بات کر لیجئے. آپ اتنے سیانی نہ بنے کہ آپ میری باری میں میرا ٹائم لے لینا. دیکھیں نا، آپ ٹائم تو اپنی بات پہ کر لیجئے. چلیے ولی صاحب، میں بات کرنے جامی صاحب، جی اختیار صاحب، جامی صاحب، آپ نے پوچھا کہ ہم نے ان کی حکومت پوری نہیں ہونے دی. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میں بات کر رہا ہوں اس صوبے کی جس میں ان کے لیڈر نے کہا تھا کہ ہم 350 ڈیم بنا چکے. بالکل، ہم نے اس پہ کئی بار سوال اٹھایا، ہم نے خود کئی دفعہ سوال اٹھایا. ایک اور نمبر 2، آپ اگر کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی حکومت پوری نہیں کرنے دی تو مجھے بتائیے کہ 4.25 سال میں لنگر خانے کے علاوہ، انڈے اور مرغی کے علاوہ، مسافر خانے کے علاوہ، اور پتہ نہیں کون سے کھانے بنانے وہ جا رہے تھے، ان کھانوں کے علاوہ آپ کی اور ان کی جو بحث ہے وہ تو اپنی جگہ رہے گی، لیکن میرا بنیادی سوال وہی ہے کہ آج جو آپ نے کانفرنس جماعتوں سے، وکلا سے، ان لوگوں سے جو احتجاج کیے، ان سے رابطہ کر رکھا ہے،
کیا وہ مذاکرات کے لیے پی ایم سے ملنے کے لیے تیار ہوئے؟ یہ سڑکیں کب کھلیں گی؟ یہ وہ سوال ہے جو لوگ پوچھ رہے ہیں. آپ کا اور ان کا پھٹا تو چلتا رہے گا سر، ڈیلی چلتا ہے. لوگوں کے ساتھ لوگوں کے راستہ کھلنا جو ہے وہ بھی کھل جائے گا اور مسئلے بھی حل ہو جائیں گے. پی ایم جو ہے ان کو ملاقات کے لیے بھی بلا رہے ہیں اور ان کے نمائندوں نے ان کو اپروچ بھی کر لیا ہے. ہم کبھی اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں رہتے. یہ عمران خان کی وزارت عظمیٰ نہیں ہے. جب کوئٹہ میں 25 لاشیں لوگوں نے ہزارہ قوم کی سڑک پر رکھ دی تھی اور یہ 2 ہفتے بعد یہ کہتے ہیں مجھے بلیک میل کر کے بلاؤ گے میں نہیں آؤں گا. بنو جانی خیل میں لوگ مر گئے تھے، یہ کہتے ہیں یہ مجھے بلیک میل کرتے ہیں میں نہیں جاؤں گا. یہ شہباز شریف کہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا اور وہ بہت مختصر میرا سوال جنہوں نے ڈاکٹر عبد المالک کو بلا کے ان کے ساتھ بات کی، یہ تو تکبر میں اور فرونیت میں دبے ہوئے لوگ ہیں. آپ کا اور ان کا اختلاف تو چلتا رہے گا. میرا مسئلہ جو سوال میں نے اٹھایا تھا وہ میں شیلا بی بی سے پوچھ لیتا ہوں، بڑا مختصر سا وقت باقی رہ گیا. شیلا بی بی، انڈس ہائی وے بند ہے، ان کے رابطے بھی ہو رہے ہیں راشد سومرو صاحب سے لے کے پلیجو صاحب، اور آپ تک بھی رانا سناز شرجیل میمن صاحب مذاکراتی کمیٹی بن گئی. یہ رستے کب کھلیں گے اور کیا یہ لوگ مل بیٹھنے کو تیار ہیں یا نہیں؟ یہ لوگ پوچھ رہے ہیں وہاں پہ جو متاثر ہو رہے ہیں، جو گاڑیوں میں پھنسے ہوئے ہیں. میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں جی، یہ رستے جب ہی کھلیں گے جب ہمیں یہ شیورٹی دی جائے کہ یہ نہریں نہیں نکلیں گی، یہ نہیں ہوگا، یہ منصوبہ نہیں بنے گا جیسے کالا باغ ڈیم پہ ہم نے کہا تھا، اور اسی سے ہم 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور ایک بات اور، ایسا نہیں ہے کہ 2018 کی جو پوتر حکومت آئی تھی جو 3rd آپشن تھا ظہیر الاسلام کے مطابق، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا قدم بڑھائیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم نے اس وقت بھی ان کو چارٹر آف اکانومی کی دعوت دی تھی، اور اس والے الیکشن کے بعد ہم نے کہا تھا آئیے آپ کی سیٹیں زیادہ ہیں، آپ حکومت بنائیے. جی ٹھیک، بالکل ٹھیک. یہ بڑی اہم سٹیٹمنٹ آپ نے دی. آئیے ہم سب مل کر الیکشن کمیشن کی اور الیکشن کی اصلاحات کریں تاکہ یہ مسئلے نہ ہو. کیونکہ لیکن وہ شاید آپ کے ساتھ بیٹھنے نہیں چاہتے تھے. حکومت تھی اس کی صرف ایک سیٹ کا رزلٹ جو چیئرمین کا تھا 5 دن کے بعد آیا تھا، اور جس میں این اے پہ تو صرف پی ٹی آئی جیتی تھی اور نیچے 3 پہ 3 مختلف جماعتیں جیتی. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ اس میں نیچر کا اندازہ لگا لیں ووٹر کی. بالکل ٹھیک، بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے شیلا صاحبہ نے کہ یہ رستے تب کھلیں گے جب نہریں کا پروگرام بند ہوگا. قریشی صاحبہ جی، گو کہ میں ان دونوں سے کہاں بہت جونیئر ہوں، یہ سینئر سیاستدان ہیں دونوں، مگر میں کچھ سیاسی پختگی کا یہاں پہ مظاہرہ کر دیتی ہوں. جو گفتگو کا معیار ہے نا وہ تو میں پہ نہیں ہونا چاہیے. میرے حال میں عوام ہم سے جو مسئلے ہیں ان پر گفتگو سننا چاہتے ہیں، نہ کہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے ہوئے. تو جتنی بات شیلا بی بی نے کی یا اختیار ولی صاحب نے ایک صرف سیاسی نوعیت کی، میں آئی ایم لیونگ دیٹ اسائڈ. ہم کنال والے ایشو پہ جو شیلا بی بی نے کہا، میں بالکل ان کے موقف کی تائید کرتی ہوں. وہ سڑکیں نہیں کھلنی چاہیے ہیں جب تک کنال. یہ گفتگو کا فائدہ یہ ہوا کہ آج پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ایک پیج پہ کہ سڑکیں نہیں کھلنی چاہیے جب تک نہروں کا منصوبہ بند نہیں ہوتا. کیونکہ اس سے نہ صرف سندھ کا کسان، شیلا بی بی allow me to complete please. میں آپ ہی کے موقف کی تائید کر رہی ہوں. نہ صرف اس سے سندھ کا کسان جو ہے اس کو خطرہ نہ ہے، بہت شکریہ اختیار ولی صاحب، شیلا رضا صاحبہ اور